رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا۔ شریعت کے آپ جانتے ہیں کتنے اصول ہیں؟ 4 اصول۔ شریعت کے کتنے اصول ہیں؟ 4 اصول ہیں۔ سمجھیے آپ حضرات بھی 4 اصول ہیں۔ پہلی اصل کیا ہے؟ قرآن پاک۔ دوسری اصل حدیث مصطفیٰ۔ تیسری اصل اجماع۔ چوتھی اصل قیاس۔ اگر یہ 4 اصل پر ہماری عوام غور کر لے تو کبھی غیر مقلد نہیں بن سکتی۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ قرآن پاک کو بھی لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلی اصل قرآن ہے۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا، اور بھی بہت سارے محدثین نے ذکر کیا ہے۔ آپ اہل بیت کی شان سنتے ہوئے اس حدیث کو بار بار سنتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں الا انی تارکم فیکم الثقلین، سنو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز کا ذکر کیا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، فرمایا پہلی چیز اللہ کا مقدس قرآن ہے، اور یہ رسی ہے آسمان سے زمین تک جس کا ایک تعلق ہے، رشتہ ہے جو اس کو مضبوطی سے تھامتا ہے۔ الحمدللہ وہ کل قیامت کے دن مصطفیٰ کریم کے ہاتھ سے جام کوثر لے۔ ایک حدیث میں فرمایا نا وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْض، فرمایا قرآن اور اہل بیت اس طرح سم ہیں، اس طرح ملے ہوئے ہیں، اس طرح جڑے ہیں، کمیونیکیشن ان کا ایسا ہے کہ نہ قرآن اہل بیت سے الگ ہے نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہے، اور یہ کل قیامت کے دن کہاں تک پہنچیں گے؟ حوض کوثر پر آ کر کے۔ سمجھ رہے ہو میاں؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے تعلق سے فرما دیا، حدیث کے تعلق سے سماعت کریں۔ حدیث بھی اصل ہے شریعت کی، اور حدیث کے لیے آقا کریم علیہ السلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، چونکہ میرے نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی ایک فرقہ چکرالوی پیدا ہوگا جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہے گا اور حدیث کا سرے سے انکار کرے گا۔ سمجھیے گا ذرا، 4 اصلوں کو جو مان لیتا ہے وہی سنی سے وہ عقیدہ بنا کرتا ہے۔ ہم کسی ایک کو چھوڑ کر دوسروں کو لے دیں، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے کہ ہم ایک میں تفریق کریں، ایک کو لے اور دوسرے کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے اسلام کا طریقہ نہیں۔ سرکار علیہ السلام کے صحابی ہے، کتاب سنن ابی داؤد ہے، بیان کون سا ہے؟ بیان ہے کتاب السنہ اور باب فی لزوم السنہ۔ حضرت مقداد ابن مادی کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اے لوگوں سنو، خبردار، سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو؟ غور کیجئے گا، میرے نبی علیہ السلام فرماتے مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کے ساتھ اس کی مثل بھی دیا گیا۔ قرآن تو دیا گیا، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن قرآن کی مثل کیا دیا گیا؟ وہ قرآن کی مثل حدیث مصطفیٰ ہی تو ہے۔ اور فرمایا الا یوشک رجل شبعان علی ارکتہ یقول علیکم بہذا القرآن، فرمایا سنو، ایک پیٹ بھرا شکم سیر، جس کو ہم پیٹو بھی بول سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت والے کھا کھا کے کتنے موٹے ہو جاتے ہیں کہ یہ امیر صاحب ہیں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ غیر مقلدین کو دیکھو کیا شکلیں ہوتی ہیں ان کی، کتنا کھاتے ہیں تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے چوپائے کے سامنے ناند کر دی گئی ہے ہماری دیہاتی زبان میں، ہاں، اور اس کے بعد وہ لگا ہوا تو پیٹ کافی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے اہل قرآن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جن کو چکرالوی کہا جاتا ہے، غالباً اس کا بانی عبداللہ چکرالوی ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو یوشک رجل شبعان علی ارکتہ یقول علیکم بہذا القرآن، فرمایا عنقریب ایک پیٹ بڑا شکم سیر آدمی اپنے تخت پر بیٹھ کر کے یہ کہہ رہا ہوگا علیکم بہذا القرآن، علیکم بہذا القرآن، صرف قرآن پہ عمل کرو، صرف قرآن کو لو، صرف قرآن کو لو۔ اب مجھے بتاؤ صرف قرآن کو لینے والے کیا درست ہو سکتے ہیں؟ صرف قرآن کو، اونلی قرآن پر عمل کریں، حدیث کو چھوڑ دے، کیا آپ ان کو حق والا کہہ سکتے ہو؟ ارے بولیے، کبھی نہیں کہہ سکتے۔
اس لیے کہ سرکار ان کا رد فرما رہے ہیں. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ان قریب وہ آئے گا پیٹ بھرا ہوا اور اپنے تخت پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوگا اپنی مسند پر, کہے گا علیکم بہذا القرآن, علیکم بہذا القرآن, تم پر یہ قرآن کو لازم پکڑنا ضروری ہے, اسی پہ عمل کرو. اور کہے گا فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا. فرمایا جس کو تم حلال سمجھو, قرآن میں جس کو حلال پاؤ اسی کو حلال کہنا, اور جس کو حرام پاؤ اس کو حرام کہنا. ہم نے کہا قرآن کا حلال حلال ہے, ہمارا یقین بھی ہے, قرآن کا حرام حرام ہے, ہمارا یقین بھی ہے, لیکن قرآن میں صراحتاً ہر چیز کا حکم نہیں ملتا. ایک شخص تھے, بڑی پاکیزہ بات کسی نے بیان کی ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم صرف قرآن پہ عمل کرتے ہیں, مسجد کے امام سے تقریر کر رہے. پاس میں بیٹھا ہوا ایک شخص تھا, اس نے دوسرے کے کان میں کہا کہ امام صاحب کی ختنہ نہیں ہوئی. اب یہ بات پھیلتے 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 بیوی تک پہنچ گئی. اب بیوی کے لیے تو بہرحال یہ چیز بڑی تکلیف دہ تھی. سمجھنے کی بات ہے بھیا, یہ مزاحیہ گفتگو بھی ہے اور حقیقت میں جواب بھی ہے. جو کہتے ہیں صرف قرآن کو لو, علیکم بہذا القرآن, سرکار نے فرمایا یہ کہہ رہا ہوگا, تو اس نے کہا نہیں, کس کمبخت نے یہ بات اڑائی ہے. جمعے کا دن آیا, کہنے لگے صاحب یہ بات میرے تعلق سے کس نے اڑائی ہے. ایک سنی سے العقیدہ تھا, اس نے کہا صاحب میں نے اڑائی ہے. تو کہا تم نے کیسے کہا؟ تو کہا آپ نے یہ کہا تھا ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں, ختنہ کا حکم قرآن میں کہیں ملتا ہی نہیں ہے ہمیں. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اگر کوئی آپ سے یہ کہنے لگے صاحب ہم حدیث کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, کچھ اجماع کو اور قیاس کو مانتے نہیں, تو ان سے کسی ایسے جانور کا حکم معلوم کرنا جس کا حکم عام طور سے قرآن و حدیث میں ملتا نہیں ہے, اس کا نام لے دینا, کہنا یہ حرام ہے کہ حلال ہے, ذرا اس کے بارے میں بتاؤ. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ کہہ رہا ہوگا جو قرآن میں حلال پاؤ اس کو حلال سمجھنا, اور جس کو حرام پاؤ اس کو حرام سمجھنا. اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے اس کا رد بھی فرمایا اور یہ بھی بتا دیا جس طرح قرآن کا حلال حلال ہے اسی طرح حدیث کا حلال کیا ہوا بھی حلال ہے. جس طرح قرآن میں جس چیز کو حرام کیا گیا ہے اسی طرح حدیث میں جس کو حرام کیا گیا, قرآن کے حلال پر بھی یقین رکھنا ہے, قرآن کے حرام پر بھی یقین رکھنا ہے, اسی طرح حدیث کے حلال و حرام کو بھی لینا. پھر میرے نبی علیہ السلام نے 2-3 حکم ایسے بیان کیے جن کا حکم قرآن میں صراحتاً موجود نہیں. سمجھ گیا؟ پہلی چیز فرمائی الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی, فرمایا تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت کھانا حلال نہیں. اب جہاں تک میرا علم کام کر رہا ہے, ناقص علم کام کر رہا ہے, قرآن پاک میں گدھے کی حرمت اور حلت کا حکم صراحتاً کہیں نہیں ملتا. تو سرکار نے حدیث میں فرمایا اب پالتو گدھا گھریلو گدھا ہو. پھر ایک حدیث میں یہ ہے, غالباً غزوہ خیبر کی بات ہے, آقا کریم علیہ السلام نے ادھر وحشی کو بھی حرام قرار دے دیا ہے. تو بہرحال گدھا اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے, سرکار نے حدیث میں ارشاد فرمایا. اب ایک تو قرآن کا حلال اور قرآن کا حرام کیا ہوا, یہاں سرکار نے قرآن حدیث پاک کے اندر بھی ایک چیز کی حرمت کا ذکر کر دیا, اور اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا ولا کل ذی ناب من السبع, اور نہ ہی تمہارے لیے درندے کا گوشت حلال ہے, ولا لقطۃ معاہد الا ان یستغنی عنها صاحبها. فرمایا اسی طریقے سے تم نے جس سے عہد و پیمان لے لیا ہے, لقطہ سمجھتے ہیں نا جو مال زمین پہ گر جاتا ہے, راستے میں گر جاتا ہے, فرمایا وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں. اور آگے میرے نبی علیہ السلام نے ایک حکم اور ارشاد فرمایا جس کا حکم صراحتاً ہمیں حدیث پاک میں ملتا ہے مگر قرآن میں نہیں ملتا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَمَن نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَن يَقْرُوا فَإِن لَّمْ يَقْرُوا فَلَهُ أَن يُعْقِبَهُم بِمِثْلِ قِرَاهُ. فرمایا اگر کوئی کسی قوم کے یہاں مہمان بنے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی مہمان نوازی کرے, اور اگر مہمان نوازی نہیں کر رہا ہے تو سنیں اس کو حق ہے کہ وہ اپنی مہمان نوازی کے برابر جو اس کا حصہ ہے وہ لے سکتا ہے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے احکام حدیث میں بیان کیے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن پاک پر بھی عمل کرنا ہے اور حدیث پاک پر بھی عمل کرنا ہے, یہ ہمارے لیے لازم و ضروری ہے.